سورہ شعراء آیت 131 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جن کاموں میں جن چیزوں میں پڑ گئے ہو یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب تم اللہ سے اگر ڈرو گے، اللہ سے تعلق اور محبت کی طرف آؤ گے تو یہ چیزیں تم سے خود بخود چھوٹ جائیں گی، تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اور اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ جیسے میں تمہیں کہوں، جو میں تمہیں کر کے دکھاؤں تم ایسا کرو۔ جن چیزوں سے میں تمہیں روکوں تم ان چیزوں سے منع ہو جاؤ، ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اطاعت کے بنا تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ میرے لوگوں کو، میرے انسانوں کو، میرے بندوں کو میری طرف لائیں۔ وہ میری طرف کیسے آئیں گے انسان؟ کچھ ایسا کوئی عجب نہیں کرنا، اس طرح جینا ہے، یہ زندگی اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے ان کی رہنمائی کی جائے گی، ویسے انہوں نے رہنا ہے، ویسے جینا ہے۔ اپنی پسند کو، اپنی ناپسند کو ایسے کر لینا ہے جیسے میرے رسول یا نبی ان کو وہ جس طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ کام اتنا مشکل نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہم دنیا کی زندگی کو جینا چاہ رہے ہیں جس انداز سے، تو وہ بہت مشکل کام ہے، بہت کٹھن کام ہے۔ اور ستم تو یہ ہے کہ اتنا کٹھن، اتنا مشکل کام کرنے کے بعد پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، پھر انسان خالی ہاتھ ہے۔ تو لیکن یہ جو سمجھ جاتے ہیں نا لوگ، جو فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اپنی من مرضی میں لگے رہتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، جو شیطان کی طرف لگے رہتے ہیں، تو وہ نہ تقوی کی طرف آتے ہیں نہ اطاعت کی طرف آتے ہیں۔ وہ اپنے مرضی سے جینا چاہتے ہیں، تو یہ ناکامی ہے۔ آیت 132 دیکھیں، وَاتَّقُوا اور ڈرو الذی اس ذات سے اپنا تعلق اور محبت بہتر کر لو، الذی وہ ذات جس نے امدکم تمہاری مدد کی، کس سے مدد کی؟ بما تعلمون جو تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، جو تمہارے علم میں ہے، جس میں تمہارا کوئی بس نہیں چلتا تھا، تمہیں اس نے وہ چیزیں، وہ نعمتیں بخشیں، ان نعمتوں سے تمہاری اس نے مدد کی۔ اور وہ نعمتیں کیا تھیں؟ ان کا تذکرہ اگلے آیات میں آ رہا ہے کہ دیکھیں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس اور بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ایسے لوگوں میں بھیجتے ہیں جن کے اندر اللہ نے ان کی محبت رکھ دی ہوتی ہے، پھر وہ ان کا کیسے خیال رکھتے ہیں، پھر وہ وقت کے ساتھ جیسے بڑھتا رہتا ہے اس کی ضروریات زندگی بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، وہ پیچھے سے لے کر تو آیا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے جو اس کو میسر کرتی رہتی ہیں مختلف اسباب کے ذریعے، مختلف بہانوں کے ذریعے۔ لیکن انسان اس قدر بے خبر ہو جاتا ہے، اس قدر جاہل ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کو نہیں جان پاتا، وہ ان اسباب، ان بہانوں کی طرف لگا رہتا ہے اور اس دینے والی ذات سے غافل ہو جاتا ہے جو کہ حقیقت میں اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں خود کو نہیں خبر کہ ہمارے کس آرگن کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی مقدار میں ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ذات فراہم کر رہی ہے، وہ ذات اللہ ہے، اور اس اللہ کی جو صفت ہے اس کا رب ہونا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو رب ہونا مانا ہی نہیں ہے، جبکہ آپ اپنی نماز میں دیکھو تو کتنی مرتبہ آپ کو یہ تذکرہ کروایا جاتا ہے، آپ کو یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ کا رب کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ جس اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، وہ ہے اللہ، وہ ہے تمہارا رب۔ اس کو اپنا رب جانو اور اس کے ہو جاؤ۔ لیکن ہمیں جو تعلیمات دی گئیں، جس معاشرے میں ہم رہے بسے،
جن گھروں میں ہم جیے تو ان میں کچھ معاملات کچھ الگ طرح سے تھے، ہم ان کو اہمیت دے بیٹھے اور حقیقت کو بھول گئے۔ اب اس حقیقت سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس قرآن کو ہم تک پہنچایا گیا، بھیجا گیا، لیکن ہم نے کیا قدر جانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس قرآن کی۔ کتنا اہم ہے یہ قرآن ہمارے لیے، ہم اس سے کتنی رہنمائی لے رہے ہیں، ہم اس کو کتنا اہم سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو کتنی فضیلت دے رہے ہیں باقی چیزوں پر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ان سے تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن سے تعلق نیگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہے۔ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ میرا کام ہے، میں نے اگر اس کو نہ ٹھیک کیا، نہ سمجھا، تو میرے حصے کا کوئی اور کام نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا۔ ہاں، اگر اس نے میری مدد کی، مجھے اس کی طرف بلایا، سمجھایا، اگر میں نہ سمجھا اس کو، تو پھر میں اس میں سے اپنے آپ کو اپنی بربادی سے، اپنی ناکامی سے، اور ناکامی اور بربادی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی میں نہ بچا پایا۔ وہ ذات جو میری خالق ہے، جو میری مالک ہے، جو میرا رب ہے، اس سے بے وفائی، اس سے آنکھیں بند کر لیں، اس سے منہ موڑ لیا، یہ